جمیل جالبی کے میر صاحب. اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایک مقالہ اتنا توجہ طلب ہوتا ہے، کبھی کوئی ایک پتلی سی کتاب اتنی توجہ طلب ہوتی ہے کہ آپ اس پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. تو اس حوالے سے ہے. اور یہ جو کتاب ہے اس میں 2 ان کے لیکچر ہیں. اس کے بعد پھر جب ایڈیشن ان کا دوسرا آیا بعد میں، کتاب 83 میں چھپی تھی، اس کے بعد 90 میں چھپی، تو اس میں اضافہ کیا کہ میر کے نام ایک خط لکھا انہوں نے. وہ خط بھی بڑا دلچسپ ہے. خط کے اسلوب میں میر سے جو شکایتیں اور گستاخی پہ معذرت بھی، اور پھر شکایتیں ذکر میر میں جو خانہ ارزو کے حوالے سے جو کچھ کیا ہے اس کے حوالے سے، تو بڑا دلچسپ ہے وہ خط. خاص طور سے اس کا بھی ذکر اس میں آئے گا. یہ تفصیلات ہیں اس میں کہ کب کون سا ایڈیشن آیا، اس میں کیا اضافہ ہوا. میں بس یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جمیل جالبی نے اپنے پہلے لیکچر میں میر کی زندگی، ان کے طرز حیات اور ان کی تصانیف کو اپنے مطالعے میں شامل کیا. میر کی زندگی کس قدر عافیت بیزاری میں گزری، اس کا اندازہ ذکر میر کے مطالعے سے ہو جاتا ہے. اپنے اس لیکچر میں جمیل جالبی نے میر کی پریشان حالی اور بے کسی اور بے بسی کا ذکر شرح و بسط کے ساتھ کیا ہے. اتنے بڑے شاعر کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ذکر میر سے ایک اقتباس پیش کیا ہے. میر لکھتے ہیں، میں بھیک مانگنے کے لیے اٹھا اور شاہی لشکر کے ہر سردار کے در پر گیا. چونکہ شاعری کی وجہ سے میری شہرت بہت تھی، لوگوں نے میرے حال پر خاطر خواہ توجہ کی. کچھ دن کتے بلی کی سی زندگی گزاری. یہ ذکر میر میں لکھا ہے. جمیل جالبی لکھتے ہیں، سکرتار سے دہلی آ کر میر خانہ نشیں ہو گئے اور دوسروں کے سلوک پر زندگی گزارنے لگے. بادشاہ بھی گاہ گاہ کچھ بھیج دیتے تھے. اس وقت میر کی عمر 50 سال تھی اور ان کی ساری سرگرمیاں ادب و شعر تک محدود تھیں. اسی زمانے میں میر نے ذکر میر مکمل کیا. پھر آگے لکھتے ہیں کہ اگر ان سب حالات پر نظر ڈالی جائے تو اپنے والد کی وفات سے لے کر 1772 تک میر نے زندگی میں پریشانیوں، افلاس، ویرانیوں اور خانہ جنگیوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. آسودگی نام کی کوئی چیز ان کی زندگی میں کچھ نہیں آئی. جمیل جالبی نے میر کی سیرت والے حصے میں ان کی زندگی کے تاریک گوشوں کو روشن کرنے کی کوشش کی ہے. مذکورہ بالا اقتباس میں میر کی سیرت اور تخلیقیت کی ہم آہنگی دیکھی جا سکتی ہے. میر نے خود بھی اپنی زندگی کی تاریکیوں کو ذکر میر اور تخلیقی نگارشات دونوں میں شدت کے ساتھ پیش کیا ہے. اب بھلا کون اپنی زندگی کی مفلوق الحالی کو اس طرح کہہ کر پیش کرے گا، کچھ دن کتے بلی کی طرح زندگی گزاری، یا پھر یہ لکھنا کہ میں بھیک مانگنے کے لیے اٹھا اور شاہی لشکر کے ہر سردار کے در پر گیا. میر نے اپنی خستہ حالی اور افلاس زدہ زندگی کو شاعری میں بھی پیش کیا ہے. ایک پوری نظم ہے جو 13 بندوں پر مشتمل ہے. در شہر کاما حسب حال خود، یہ طویل نظم ہے. ایک بند پیش کرتا ہوں. کاما سے تلخ کام اٹھایا میرے تئیں. اب اس میں تخلیقیت بھی دیکھیں، کاما اور تلخ کام. کاما سے تلخ کام اٹھایا میرے تئیں، دلی میں بے دلانہ پھر آیا میرے تئیں. دلی اور بے دلانہ. ہم چشموں کی نظر سے گرایا میرے تئیں، حاصل کے پیس سرما بنایا میرے تئیں. میں مشت خاک مجھ سے اسے اس قدر غبار. اب مناسبت لفظی بھی دیکھیں کہ کس طرح ان کے یہاں پائی جاتی ہے. اس حصے میں جمیل جالبی نے تفصیل کے ساتھ میر کی سیرت کے مختلف نقوش پیش کیے ہیں. ذکر میر سے لے کر ان کی شاعری کے مختلف رنگوں میں میر کی سیرت پیش کی گئی ہے. کئی طرح کے نکات سے بحث کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں، کوٹ، اس طرح سارے معاشرے کا غم، ساری تہذیب کا المیہ ان کی شاعری کی آواز میں در آیا. غم روزگار سے وہ پہلے ہی افسردہ تھے، غم جانا اس میں اور شامل ہو گیا. ان 2 شدتوں نے مل کر انہیں مجنوں کر دیا. انگریزی کے رومانی شاعر شیلے کی طرح میر کو بھی ہیلوسینیشنز ہونے لگے اور چاند میں انہیں ایک شکل نظر آنے لگے. ان کا فلسفہ غم صبر اور تسلیم و رضا کے ذریعے انسان کو غم و نشاط سے بلند اٹھا دیتا ہے. اسی لیے میر کے غم میں ایک ٹھہراؤ ہے. میر کے احوال اور شعری تخلیقات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کس قدر یاسیت اور غم و اندوہ کا مرقع تھی. ان کی شاعری میں خواہ و مثنویاں ہوں یا غزلیں، اگر بہجت و شادمانی یا سرور و انبساط کا رنگ نظر آتا ہے تو وہ اسی یاسیت اور اندوہ آگیں لمحات پر پردہ ڈالنے کے لیے ہے.
نکات الشورا کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کہی ہیں انہوں نے۔ جمیل جالبی نے میر کے حوالے سے جو بھی نتیجہ اخذ کیا ہے اس کے پس منظر کے طور پر میر کی وہ آرا رہی ہیں جو انہوں نے نکات الشورا میں اپنے سے پہلے کے اور معاصرین شورا پر دی ہیں۔ ان آرا میں ایک نوع کی شدت پائی جاتی ہے۔ جمیل جالبی نے میر کی تذکرہ نگاری کی روشنی میں جو نتائج اخذ کیے ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ دو نکات پیش کرتا ہوں کہ نکات الشورا کے مطالعے سے میر کا نظریہ شعر بھی کسی حد تک واضح ہو جاتا ہے۔ وہ شاعری کے پیرائے اظہار کو وسعت دینے کی ضرورت کا شعور رکھتے ہیں اور اسے چند علامتوں یا اشاروں میں محدود کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ ان کی تحریر ان کے ذہن کی طرح صاف اور اسلوب مؤثر ہے۔ یہاں اس حصے میں انہوں نے ان کی جو تصانیف ان کا ذکر کیا، فیض میر کا بھی ذکر کیا ہے جو کہ میر کی فارسی نثری تصنیف ہے۔ یہ کتاب میر نے اپنے بڑے بیٹے فیض علی کی ذہنی تربیت کے لیے تحریر کی تھی۔ حکایت کے اسلوب میں میر نے یہ کتاب تصنیف کی تھی اور اپنے بیٹے کے نام کی مناسبت سے اسے فیض میر سے موسوم کیا۔ اس کتاب میں میر نے بزرگوں اور درویشوں کے واقعات نہایت ہی دلچسپ اور مؤثر انداز میں رقم کیے ہیں۔ جمیل جالبی نے 7 ایسے تصورات منتخب کیے ہیں جو میر نے یہاں مذکور درویشوں کی زبانی ادا کی ہیں۔ کئی حوالے ہیں، 2 نکات ہے کہ فیض میر میں یہ صوفیانہ نکات نہایت حکایت بیان کرتے ہوئے بیچ بیچ میں آئے ہیں۔ اس قسم کی تعلیم جیسا کہ ذکر میر سے ظاہر ہوتا ہے میر کے والد و چچا نے میر کو دی تھی۔ یہ تعلیم میر اپنے بیٹے تک اپنے انداز میں پہنچانا چاہتے تھے۔ فیض میر میں میر کی طرز نگارش نکات الشورا کے مقابلے میں زیادہ پختہ ہے۔ اس میں جامعیت بھی ہے اور اختصار کے ساتھ بامحورہ اسلوب میں اپنے مافی ضمیر کو پیش کرنے کا سلیقہ بھی۔ چھوٹے چھوٹے چست فقرے جو عام طور پر مقفع ہیں طرز ادا کے حسن کو بڑھا دیتے ہیں۔ انکوٹ۔ جمیل جالبی نے شروع میں بھی میر کی زندگی کے حوال اور شخصیت کے نقوش پیش کرتے ہوئے متعدد مقامات پر ذکر میر کے حوالے دیے ہیں۔ اس لیکچر کے تیسرے حصے میں جہاں نکات الشورا، فیض میر اور نثر فارسی، دریائے عشق، دیوان فارسی، 6 دواوین اور دیوان زادہ وغیرہ کا ذکر کیا ہے، وہیں ذکر میر پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ ذکر میر کے مختلف نسخوں کے بارے میں، وجہ تصنیف اور اس کے اسلوب کے بارے میں اپنی آرا پیش کی ہیں۔ 2-3 ان کی جو آرا ہے میں پیش کرتا ہوں کہ ذکر میر میں جہاں میر نے اپنے خاندانی اور ذاتی حالات کو بیان کیا ہے، وہاں اپنے دور کے ان حالات و کوائف اور تاریخی واقعات پر بھی روشنی ڈالی ہے جن کے میر عینی شاہد تھے۔ دوسرا مقصد اس تصنیف کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے والد کو ایک یگانہ روزگار درویش کے روپ میں پیش کریں۔ ان کے والد علی متقی، ان کے کشف و کرامات کا بیان 61 صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ ذکر میر پڑھتے ہوئے سوتیلے بھائی اور ماموں سے شدید نفرت اور باپ سے انتہائی محبت کے اظہار میں مبالغے کا شدید احساس ہوتا ہے۔ ذاتی حالات کے بیان میں سارا زور محبت اور نفرت کے اظہار پر صرف کر دیا ہے۔ ذکر میر کا انداز بیان شگفتہ، رواں اور پختہ ہے۔ میر کو فارسی نثر پر اچھی قدرت حاصل ہے۔ یہ نثر فارسی کے ہندوی اسلوب کی ایک نمائندہ مثال ہے۔ جمیل جالبی نے میر کے دیوان فارسی پر بھی اپنی تنقیدی رائے دی ہے۔ لکھتے ہیں کہ میر کے فارسی کلام پر ان کے اپنے مزاج کی گہری چھاپ ہے۔ ان کی فارسی شاعری کا رنگ اردو شاعری جیسا ہے، بلکہ اکثر اشعار اردو اشعار کا چربہ یا ترجمہ معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں کئی اشعار انہوں نے پیش کیے ہیں اور اس کا جو چربہ نظر آیا ہے وہ فارسی کے اشعار بھی اور اردو کے بھی۔ آگے چل کر جمیل جالبی نے یہ بھی لکھا ہے کہ میر کا اردو کلام پڑھ کر جب فارسی کلام پڑھتے ہیں تو اس میں وہ گھلاوٹ، سوز اور نشتریت محسوس نہیں ہوتی جو میر کے اردو کلام کا خاصہ ہے۔ ظاہر ہے کہ میر نے محض یہ تجربہ ہی کیا تھا۔ اردو کے بہت بعد فارسی میں اپنے اشعار کو ڈھالنے کی کوشش کی، لیکن بہت جلد انہوں نے فارسی شاعری ترک کر دی اور اردو ہی کو پورا وقت دیا۔ غالب کی فارسی شاعری جس قدر مستحکم اور اسلوب فارسی کا تتبع کرتی ہے، میر کی فارسی شاعری کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں۔ خود غالب کو اپنی فارسی دانی اور فارسی شاعری پر ناز تھا، تبھی تو کہا تھا فارسی بین تاب بینی نقشائے رنگ رنگ۔ میر نے ایسا کوئی دعویٰ اپنی فارسی شاعری کے حوالے سے کیا بھی نہیں ہے۔ میر کی اردو شاعری ہی نقشائے رنگ رنگ کو پیش کرنے کے لیے کافی ہے۔ زیر بحث کتاب کا دوسرا لیکچر، اب ایک لیکچر پہ گفتگو ہو گئی، کچھ حصے میں نے چھوڑ بھی دیے ہیں۔ دوسرا لیکچر میر کی شاعری پر مشتمل ہے جو 90 صفحات کو محیط ہے۔ یہ لیکچر کچھ یوں شروع ہوتا ہے: میر کا اصل میدان غزل ہے، یہی وہ صنف سخن ہے جہاں ان کے جوہر کھلتے ہیں۔ اس کے بعد 3 اشعار ہیں جن میں زمین غزل کو تصرف میں رکھنے کا میر نے دعویٰ پیش کیا ہے۔ ایک شعر یہ
سنیے کہ زمین غزل ملک سی ہو گئی، یہ قطع تصرف میں بالکل کیا۔ بعد ازاں غزل کے اوصاف بیان کرتے ہوئے میر کے بارے میں اس رائے کا اعادہ کیا ہے: پستش اگرچہ اندک پست است، اما بلندش بسیار بلند۔ یہ بہت مشہور ہے اس حوالے سے۔ یہ رائے تقی اوہدی نے امیر خسرو کے بارے میں دی تھی، جسے خان آرزو نے اپنے تذکرے مجموع النفائس میں امیر خسرو کے بارے میں تقی اوہدی ہی کی رائے دہرائی ہے۔ اسی رائے کو شیفتہ نے ضمناً میر کے بارے میں دہرایا ہے۔ جمیل جالبی نے اس رائے کو بہت ہی مثبت انداز میں ایک طرح سے رد کر دیا ہے۔ یہاں ان کا موقف ہے وہ پیش کرتا ہوں کہ کوٹ ہے: بڑے شاعر کے کلام میں پست اور بلند میں گہرا تعلق ہوتا ہے، جس سے ان کے تخلیقی عمل کے ارتقاء کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ معلوم جذبوں اور مبہم احساس کے جگنو پکڑنے کے لیے جن ناکامیوں سے اسے واسطہ پڑتا ہے وہ ان کا بھی اظہار کر دیتا ہے، لیکن یہ قربت بھی ایسی ہے کہ ایک طرف وہ اسے عامیانہ ہونے سے بچائے رکھتے ہیں اور دوسری طرف اس کی تخلیقی و ذہنی سطح بھی قائم رکھتے ہیں۔ انکوٹ۔ آگے لکھتے ہیں: میر احساس و جذبے کی سطح پر سب کو یکجا کر دیتے ہیں۔ جمیل جالبی نے انکوٹ جمیل جالبی نے میر کے حوالے سے بنیادی بات کہی ہے کہ میر احساس و جذبے کی سطح پر سب کو یکجا کر دیتے ہیں۔ اسی وحدت اور یکجائی سے آفاقیت کا تصور بھی ابھرتا ہے، اس لیے کہ انسان خواہ کسی بھی خطے سے ہو، احساس اور جذبے سے معرہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جمیل جالبی کی مذکورہ بالا رائے میر کی فکر اور تخلیقی ہنرمندی دونوں کی عظمت اور ارتفاع کو نشان زد کرتی ہے۔ یہ بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اس احساس اور جذبے کے ساتھ ساتھ میر نے عوام سے قرب پیدا کرنے والی زبان کا استعمال کیا ہے۔ گوپی چند نارنگ نے بھی اسلوبیات میر میں اس جانب توجہ دلائی ہے۔ کوٹ: میر اردو کے پہلے شاعر ہیں جن کے ہاں اردو کی جتنی شانیں، جتنے ذیلی اسالیب اور جتنی لسانی جہات ملتی ہیں، اتنی بات کے کسی شاعر کے ہاں نہیں ملتی۔ انکوٹ۔ میر کی شاعری میں جو فکر اور الفاظ کا توازن ہے وہ بھی توجہ طلب ہے۔ جمیل جالبی نے میر کی تخلیقی قوت، تنقیدی شعور اور قوت امتیاز کو اس توازن کے لیے عوامل قرار دیا ہے۔ اسی توازن میں بقول جمیل جالبی کی عظمت اور انفرادیت کا راز پوشیدہ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے: میر کی شاعری کا توازن یولیسیس کی کمان کی طرح ہے، اگر جھک گئی تو پیغام فتح اور نہ جھکی تو پیغام موت۔ انکوٹ۔ جمیل جالبی نے یہاں یولیسیس کی کمان کے جھکنے اور نہ جھکنے میں فتح و موت کا پیغام دکھایا ہے۔ اگر ہم اسے تسلیم کر لیتے ہیں تو میر کے توازن والا کھیل بگڑ جاتا ہے۔ پھر یہ کہ اس سے میر کی شاعری میں منفی پہلو بھی نکل سکتے ہیں۔ توازن سے جمیل جالبی میر کی عظمت و انفرادیت دکھانا چاہتے ہیں جسے فتح کے زمرے میں رکھا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف اگر پیغام موت والی بات سامنے رکھتے ہیں تو ایسے میں میر کی عظمت مجروح ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ حالانکہ سننے میں یولیسیس کی کمان سے تقابل کرنا بہت ہی تخلیقی لگتا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ تخلیقی عمل توازن پیدا کرنے کا نام ہی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ میر کے کلام میں بغایت پست اور بغایت بلند والی رائے کو زمانہ القط نہیں کر سکتا۔ اگر توازن پیدا کرنے کا خیال میر کو ہوتا تو 6 دواوین میں سے بہت کچھ حذف کر سکتے تھے، جس کی طرف اشارہ احمد محفوظ صاحب نے کیا تھا۔ ممکن تھا کہ توازن والا کام 6 دواوین سے سمٹ کر 2 ہی دیوان میں آ جاتا۔ خیر یہ تو ہوا نہیں، لہٰذا توازن کا ذکر میر کے حوالے سے بے معنی ہے۔ وہ لکھتے ہیں: ہم میر کے اشعار کے معنی سمجھے بغیر، یہ ایک الگ بحث کا موضوع ہے، ہم میر کے اشعار کے معنی سمجھے بغیر اس کا اثر قبول کر لیتے ہیں۔ یہاں قاری تک اثر پہلے پہنچتا ہے، معنی بعد میں۔ شاعر کا تجربہ قاری تک ایک دم اور براہ راست پہنچ جاتا ہے۔ انکوٹ۔ اب ذرا غور کیجیے اور بتائیے کہ قاری تک اثر پہلے پہنچتا ہے تو پھر شاعر کا تجربہ قاری تک ایک دم سے اور براہ راست پہنچنے سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ وہی تجربہ ہے جس کا نام اثر بھی ہے، یا یہ تجربہ معنی ہے، خیال ہے، مضمون ہے؟ اگر یہ دونوں کچھ اور ہے تو پھر یہ مان لینا چاہیے کہ قاری تک پہلے اثر پہنچتا ہے پھر تجربہ، لیکن ایسے میں معنی کہاں گم ہو گیا؟ 6 اشعار اپنے اس موقف کے ذیل میں پیش کرنے کے بعد جمیل جالبی لکھتے ہیں: ان اشعار میں کئی تہیں چھپی ہوئی ہیں جن کی مختلف انداز سے تشریح کی جا سکتی ہے۔ یہاں جو اشعار دیے گئے ہیں ان میں ایک شعر میں پیش کرتا ہوں کہ شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ اور اگر اثر اور تجربہ دونوں پہنچ گئے تو معنی کدھر گئے؟ ایک مغالطہ یہ بھی ہے کہ اثر شعر کے ساتھ قاری تک پہنچتا ہے۔ دراصل اثر قاری یا سامع کی اپنی ملکیت ہوتی ہے،
شعر میں اثر انگیزی کی کیفیت ہوتی ہے جو قاری کے اندر سے اسے پیدا کرتی ہے۔ خود جمیل جالبی نے لکھا ہے کہ سحر انگیزی ان کی شاعری کی بنیادی صفت ہے۔ اثر اور تجربہ دونوں ہی سفر کر کے قاری تک پہنچتے ہیں، تو پھر اگر اثر اور تجربہ قاری تک پہنچتے ہیں تو پھر قاری کا وجود ایسے میں بالکل پیسیو ہو جاتا ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں۔ اب یہاں قرأت اور طرز قرأت کی بحث آ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بحث بہت طویل ہے، اس کو میں چھوڑتا ہوں۔ میر کی شاعری میں عشقیہ اور حزنیہ مضامین حاوی طور پر ملتے ہیں۔ جمیل جالبی نے اپنے اس لیکچر میں میر کے ہاں تصور عشق کے کئی شیڈز کو مثالوں کی روشنی میں پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میر کے ہاں عشق کے دو دائرے ہیں، ایک بڑا دائرہ اور دوسرا اس دائرے کے اندر ایک چھوٹا دائرہ۔ بڑا دائرہ وہ ہے جو کل کو محیط ہے، اس لیے سارے عالم میں خدا کی طرح میر کو عشق ہی عشق نظر آتا ہے۔ کئی اشعار دیے ہیں، ایک شعر سن لیجئے کہ عشق ہی عشق ہے جہاں دیکھو، سارے عالم میں بھر رہا ہے عشق، اپنی ہی سیر کرنے ہم جلوگر ہوئے تھے، اس رمز کو وہ لیکن معدود جانتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، زندگی کی تلاش عشق ہے اور دل عشق کا مقام خاص ہے، خود آگاہی یہیں سے حاصل ہوتی ہے۔ خیال صاحب کو نیند آ گئی تو میں بالکل چھوڑ ہی دیتا ہوں اس کا حصہ۔ آگے یہ میر نے عشق کی کیفیات کو تجربے کی بھٹی میں پکا کر، ان کا کوٹیشن ہے، تخلیقی توانائی اور ذہنی سچائی کے ساتھ شعروں میں ڈھال دیا۔ انسانی عشق کی شاید ہی کوئی کیفیت ایسی ہو جس کا اظہار میر کی شاعری میں نہ ملتا ہو، اس رائے سے شاید ہی انکوٹ کسی کو انکار ہو۔ اپنی اس تنقیدی رائے کی توثیق میں انہوں نے بہت سے اشعار پیش کیے ہیں، یہاں ان اشعار کا اعادہ غیر ضروری ہے۔ اسی عشقیہ مضمون کے ساتھ جمیل جالبی نے میر کی حزنیہ شاعری کا جائزہ لیا ہے، یہاں بھی انہوں نے کیٹس، گوئٹے، شیلے اور ہائنے وغیرہ کی حزنیہ شاعری کا ذکر کیا ہے۔ غم اور یاس کو میر نے کیسے پیش کیا ہے؟ جمیل جالبی لکھتے ہیں، میر کا غم انسانی آرزوؤں کی شکست تنہائی کے احساس اور زندگی کے سمندر میں فرد کی بے چارگی اور موت کے سامنے اس کی بے مائگی کے شعور سے پیدا ہوا ہے۔ میر نے غم کو اپنے فن میں سمو کر ہمارے لیے تسکین بخش بنا دیا ہے۔ میر کا غم بھی مثبت اور حیات افروز ہے۔ جمیل جالبی نے میر کی شاعری کا بہت ہی گہرائی اور توجہ سے مطالعہ کیا ہے۔ یہ حصہ میں چھوڑ دے رہا ہوں، میں بالکل وہ جو جس کا ذکر کیا تھا خط والا حصہ، میر کے نام جو جمیل جالبی نے خط لکھا ہے، اس کے کچھ اقتباسات ادھر ادھر سے میں نے نوٹ کیے ہیں۔ یہ خط شروع ہوتا ہے، یہ 1979 میں خط لکھا ہے انہوں نے، اور لکھا ہے کہ محبی مکرمی محمد تقی میر صاحب سلام مسنون، زمانہ گزر گیا کہ آپ کی خیریت معلوم نہیں ہوئی۔ پھر ذکر میر کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اور کچھ باتیں ایسی ہیں جن میں معاف کیجیے گا گستاخی ہوتی ہے، آپ نے اصل حقیقت کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے۔ یہ جملے ہیں ان کے بارے میں یہ لکھنا کہ وہ آپ کے دشمن تھے، ظاہر ہے کہ خانہ آرزو کے بارے میں، وہ انہوں نے آپ کو ایسی تکلیفیں پہنچائیں کہ اگر تفصیل سے بیان کی جائے تو ایک علیحدہ دفتر درکار ہے، کیسے ظلم اور ناانصافی کی بات ہے۔ آپ کو فارسی و عربی کی تعلیم انہوں نے ہی دی، آپ ان کے گھر میں رہتے تھے، ان کا سارا کتب خانہ آپ کے تصرف میں تھا۔ جب آپ نے اپنا تذکرہ نکات الشعراء لکھا تو آرزو کا تذکرہ آپ کے سامنے تھا، جس کا حوالہ کئی جگہ آپ نے دیا ہے۔ آپ نے ذکر میر میں یہ لکھ دیا کہ آپ نے شہر کے لوگوں سے چند کتابیں پڑھیں، آپ نے ہوشیاری یہ کی کہ ان کے مرنے کے بعد ذکر میر لکھنے کا منصوبہ بنایا۔ آپ تقریباً 7 سال خانہ آرزو کے مکان پر مقیم رہے، اور اب آپ نے ذکر میر میں انہیں ایک ظالم اور سفاک کے روپ میں پیش کیا اور یہ لکھا کہ میں چند دن ان کے ساتھ رہا۔ ادھر نکات الشعراء میں آپ نے ستم یہ کیا کہ بڑے بڑے استادوں کے کلام پر اصلاح دے دی۔ قاضی عبدالودود بتا رہے تھے کہ آپ نے کم سے کم 9 شاعروں کے 110 اشعار پر اصلاح کے نشر لگائے۔ سارے شہر میں آپ کے خلاف محاذ قائم ہے، میں آپ کی حمایت میں جو کچھ کہتا ہوں لوگ میرے سر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دکنی شعراء کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سب بے رتبہ ہیں۔ اب تو ان دکنی اردو شعراء کا کم و بیش سارا کلام سامنے آ گیا ہے، اور یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ اگر یہ شعراء اتنے عرصے تک اردو شاعری کی روایت قائم نہ کرتے تو آپ بھی ایسی شاعری نہیں کر سکتے تھے۔ اگر آپ فرمائیں گے تو میں خود آپ کے کلام سے اس روایت کے اثرات واضح کر دوں گا۔ یہ اور بھی ذرا سے وہ ہے، میں حصہ چھوڑ دیتا ہوں۔ آگے چل کر ہندوستانیت کے بارے میں، ہندوستانی رنگ کے بارے میں بھی جمیل جالبی نے اور کچھ حوالے دیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میر کے بارے میں اتنا طویل
لکھنا اور یہ اتنی طویل گفتگو ہو سکتی ہے، اتنے نکات ہیں. خود آب حیات کے حوالے سے جو کلیدی خطبے میں جو حوالہ پیش کیا وہ بھی بہت بحث انگیز ہے. کیا اتنی آسانی سے آب حیات کا جو ایک پورا نشہ چڑھا ہوا ہے اتنی آسانی سے وہ اتر سکتا ہے؟ اس کے لیے بڑی محنت درکار ہے، بہت محنت کرنی ہوگی. اور ظاہر ہے کہ میر کا جو نشہ ہے، بہت سے لوگ ابھی ہمارے حقانی صاحب نے بالکل میر کو جس طرح سے پیش کیا وہ ایک رخ ہے، بے شک اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ.